بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارض قطعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ عصمت اللہ الکبریٰ خاتون قیامت خاتون محشر خاتون جنت معصومہ عالمین کا احسان رب العزت کی مہربانیاں کہ یہ عظیم الشان روحانی اور نورانی مجلس عزا جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عزا اسی سج دھج کے ساتھ صبح قیامت تک جاری و ساری رہ سکے، اور جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اللہ جنتوں میں انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں، پالنے والے تجھ سے بہتر کون ہے دلوں کے حال جاننے والا، پروردگار تو دعاؤں سے اس وقت بھی واقف ہوتا ہے جب دعائیں دلوں میں جنم ہی نہیں لیتی۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، میرے اللہ تو وہ ہے، مولا میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی کے پیروں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔
دل کی وہ دھڑکن کون سی ہے جس سے تو واقف نہیں ہے؟ پروردگار عالم تو نے کہا ہے ان کے در پہ آ کے بیٹھ جاؤ، پھر جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا۔ لے میرے اللہ ہم اس دروازے پر آ گئے ہیں۔ پروردگار تو اس سے بہتر کون ہے اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا؟ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ میرے اللہ اولاد کے سروں پر ماں باپ کے سائے کو سلامت رکھنا۔ پروردگار عالم ہمارے وارث، ہمارے آقا، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ فرمان ہے رسول اللہ کا، جو مر گیا اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر وہ جہالت کی موت مر گیا، وہ یہودیوں کی موت مر گیا، وہ نصرانیوں کی موت مر گیا۔ واجب ہے ہم پر اپنے وقت کے امام کی معرفت، واجب ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں آج میں یہی پڑھنا چاہتا ہوں، میری تقریر کا یہی عنوان ہے، اس میں ایک راز ہے جو آج پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ مولا و آقا، وہ بادشاہ جس کے انتظار میں یہ دن رات گزر رہے ہیں، اس دن رات کے گزرنے کا ایک مقصد ہے، یہ کہ وہ کب آئے گا، ہمارا وارث کب آئے گا، ہمارا آقا کب آئے گا۔ اجازت ہے حضور یعنی فرمائشیں تو کچھ اور تھیں، لیکن میں نے فرمائش کرنے والوں سے معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں، وہ مضمون فرمائش کیا تھا ابھی محمدی پور میں پڑھ کر گیا ہوں، میں نے کہا وہ پڑھ چکا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ کچھ موتی سمیٹیں آقا کی معرفت کے۔ آج کی تقریر میں ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ آ جائے گا تو یہ ساری دنیا جو ظلم سے بھر گئی ہے وہ دیکھ رہا ہے میرا آقا، اور ہم بے وارث نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے محترم سامعین، ہم بے وارث نہیں ہیں۔ اگر کوئی کوشش ہمیں مٹانے کی ہو رہی ہے کسی بھی ذریعے سے، وہ ساری کوشش کرنے والے مٹ جائیں گے۔ نہ حسین مٹا ہے، نہ حسین ہی مٹ سکتا، ایسا ممکن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی، وہ آئے گا اور آ کر عدل قائم کر دے۔ اچھا، یہ پوری دنیا ہی ظلم سے بھر جائے گی اور آپ کا ایک امام آئے گا اور اس کے آتے ہی سارا ظلم مٹ جائے گا اور دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا؟ پوری دنیا میں؟ بھائی اتنی جلدی تو ایک گھر کے اندر عدل قائم نہیں ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قدم آتے ہی پوری دنیا میں عدل قائم ہوگا، ظلم مٹ جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج اسی سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش۔ آتے ہی کیسے ظلم مٹ جائے گا اور عدل قائم ہو جائے گا؟ ان کے دم قدم سے یہ کیسے ہو؟ اور حضور علی، دوسری بات یہ پیش کرتا ہوں آج آپ کے سامنے کہ ملاقات کیسے ممکن ہے، اس کی دید کیسے ممکن ہے، اس سے کیسے ملاقات کی جائے گی؟ بس یہاں پر ایک جوت جلنی چاہیے۔ کوئی موضوع آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ وہ باتیں کروں گا جن پر عمل ہو چکا ہے۔ اگر لوگوں نے کیا ہے تو ہم کیوں محروم رہ جائیں؟ مجھے بتائیے، اگر کوئی راہ ایسی نکلے کہ ہم اپنے وارث کی زیارت کر لیں تو اس سے بڑھ کر دولت کون سی ممکن ہے؟
کہ ہم اس بادشاہ کی زیارت کریں، اس آقا کی زیارت کریں۔ ملاقات کیسے ممکن ہے؟ اب خود معصوم بتاتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات کا طریقہ کیا۔ ایک فرمایا خبردار تم میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ وہ مجھ سے ملا ہے تو سمجھ لینا وہ جھوٹا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے؟ اگر تم میں کوئی یہ کہے کہ مجھ سے ملا ہے تو آپ فوراً کہنا کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملاقات، تو ابھی تو یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ 12ویں امام کی حدیث ہے، آقا و مولا بقیت اللہ فی الارض کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے کہے کہ ملا ہے وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ پھر ملاقات کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھیے گا، مولا نے ملنے سے انکار نہیں کیا، ملاقات کا بتانے کے بارے میں بات کی ہے۔ ملنے سے انکار نہیں ہے، لیکن مل کے بتانے والے کے لیے کہا ہے کہ کہہ دینا تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہ امام اللہ کا راز ہے اس زمین پر، اللہ کا راز ہے اس زمین پر، اور چاروں طرف میرے امام کے دشمن پھر رہے ہیں کہ کوئی راہ نکلے شیعوں کے امام تک پہنچنے کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں حضور علیہ؟ اس لیے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ مجھ سے ملا، بہت اہم گفتگو ہے یہ، بڑی اہم گفتگو، اگر محفوظ کر لی تو مجھ سے ملا ہے تو اس نے میرے راز کو افشاں کر دیا، اس نے دوسرے والے کو وہ راہ دکھا دی کہ جہاں تک دشمن وہاں پہنچ جائے۔ اللہ نے محفوظ کیا، راز ہے وہ، راز بتانا نہیں ہے کسی کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرمایا جو کہے مجھ سے ملا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر معصوم ایسا نہ کہتے تو وہ بھی کہتا کہ رات کو میرے پاس آتے ہیں، ایک کمرہ مختص کر دیتا، مصلی بچھا دیتا، خوشبو لگا دیتا، کہتے رات کو میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہہ گئے تھے ان سے کہنا 10,000 روپے دے دے یہاں پر آستانے پر، اس سے کہہ دینا بھینس دے دے، اس سے کہہ دینا گاڑی دے دے۔ اب آپ کی تو عقیدت ہے کہ رات کو یہاں آتے ہیں، اس سے حکم لگائیں تو میں تو اپنے آپ کو بیچ کر دے دوں گا۔ اسے دوسرا دیکھتا کہ اچھا اس کی کمائی کا ذریعہ بنا ہے، وہ بھی کونے میں مصلی بچھا کے کہتا میرے پاس بھی آتے ہیں۔ کچھ غور فرما رہے ہیں حضور علی؟ میں تو فقط اتنا کہتا ہوں، اور جنہوں نے یہ تو اس طرح دکانیں کھل جاتی۔ تو مولا نے یہ فرما کر آپ کو بچا لیا ان دکانداروں سے کہ جو کہے نا کہ میں اس سے ملا ہوں، کہہ دینا وہ جھوٹا ہے، کہہ دینا وہ جھوٹا ہے۔ لیکن ملاقات کیا ہے؟ اور ملاقات کے لیے فرمایا کہ جو زیارت آل یاسین پڑھے گا، خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جو زیارت آل یاسین، ایک سورہ آل یاسین ہے نا قرآن میں، نہیں میں کہہ رہا ہوں زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین پڑھے گا، معصوم نے فرمایا میں خود اس سے ملنے آؤں۔ اگر آپ اس موضوع سے متفق نہیں ہیں، میں بدلنا چاہتا ہوں موضوع، ذرا چہرے پر دیکھنا چاہتا ہوں، معصوم کا عشق دیکھنا چاہتا ہوں، آقا کا عشق دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں وارث وہی ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے جو آپ کے ووٹوں سے بن رہے ہیں، یہ تو آپ کے نوکر ہیں، غلام ہیں، آپ کے ووٹوں کے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ وارث ہے جسے اللہ نے آقا بنایا، اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی معرفت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یاد رکھنا، اگر کوئی زیارت آل یاسین پڑھے گا، میرے سننے والے واقف ہیں زیارت آل یاسین سے، یہ زیارت آل یاسین آپ کو ملے گی مفاتیح الجنان میں، اور اتفاق یہ ہے کہ جس طرح امام راز ہے، زیارت آل یاسین بھی راز ہے۔ مفاتیح الجنان کھولنے کے بعد بھی یہ زیارت نہیں ملتی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفاتیح الجنان میں وہ چیپٹر دیکھیے گا سامرا کی زیارت، سامرا کی زیارت کی لسٹ جب پڑھیں گے تو اس میں سرداب کے اعمال، سرداب کیا؟ سامرا جو مولا امام علی نقی علیہ السلام کا گھر ہے، اللہم صلی علی، جو مولا کا گھر ہے، اس گھر کے اندر جو امام ہمارے 10ویں امام اور 11ویں امام کا گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک سرداب ہے،
تہ خانہ ہے. کوئی زوار بیٹھے میں سامرا کے نہیں, ایک آدمی زوار ہے. بھیا کوشش کریں, زیارات پر جانے کی کوشش کریں, اللہ سب کو لے کر جائے, اللہ سب کو لے کر جائے. اپنے ہر کام کو مؤخر کریں, اپنے ہر کام کو مؤخر کریں. سب سے پہلا کام طے کریں کہ میں مولا کی زواری کے لیے جاؤں گا. بیٹی کی شادی ہے, نیت کریں واپس آ کے کروں گا. کاروبار کرنا, واپس آ کے کروں گا. اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ صاحب یہ کیسی باتیں, جیب خالی ہے, 2, 2.5, 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, کیسے جائیں گے؟ یاد رکھنا میرے محترم سامعین, امام حسین کے روزے کی زواری پیسے سے نہیں ہوتی, مقدر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں حضور؟ میں ایسے مل آنر کو جانتا ہوں, ایسے جاگیرداروں کو جانتا ہوں, بسم اللہ, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں جاگیردار ہیں, بڑے بڑے کارخانے ہیں, بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں, پورا سال کہتے نظر آتے ہیں کہ اس سال جائیں گے, اس سال گزر جاتا ہے نہیں جانا. اور ایسے لوگوں کو میں ہر سال کربلا میں دیکھتا ہوں پاکستان میں, جن کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا, روزہ حسین پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ ارادہ تو کریں, طے تو کریں کہ مجھ پر بہت زیادہ لازم ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے کہ میں جاؤں امام حسین کے روزے کی زواری کروں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, آپ درس دے رہے تھے, 4000 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, 4000 طالب علم تھے ایک ہی وقت میں جو میرے امام سے درس لیتے تھے. 4000 کم تعداد نہیں ہے. اچھا یاد رکھیے, جتنی ہمارے یہاں یونیورسٹی ہیں, جتنے کالج ہیں وہاں اپنے اپنے سبجیکٹ ہیں. پالیٹکس والا علیحدہ پروفیسر ہوتا ہے, سائنس والا علیحدہ پروفیسر ہوتا ہے, معاشیات والا علیحدہ پروفیسر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا حضور یار, تاریخ والا علیحدہ ہے, فلسفے والا علیحدہ ہے. کمال دیکھیے, 4000 طالب علم ہیں, ہر ایک کا سبجیکٹ علیحدہ ہے, پڑھانے والا ایک امام جعفر ہے, پڑھانے والا ہے. اور آ کر کہنے لگا فرزند رسول, آپ ممبر پر تشریف فرما تھے, سارے طالب علم پڑھ, کہنے فرزند رسول سب نے پڑھا ہے, کوئی پڑھ کر یاد رکھ رہے ہیں, کوئی پڑھ کے بھول گئے ہیں. پڑھا سب نے ادھر سے ہی ہے, یہی دروازے پر پڑھ کر گئے. دعا دے دیجیے گا, میں بیت اللہ کے حج پر جا رہا ہوں. معصوم نے کہا اچھا ماشاءاللہ, یہ بتاؤ حج پہ جا رہے ہو, کہاں؟ کہا کبھی میرے جد حسین کی قبر کی زیارت پر گئے ہو؟ یہ صرف آپ کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اہمیت ہے زیارت. انہوں نے کہا فرزند رسول میں نے تو حج کعبہ کی بات کی ہے, آپ نے حج کعبہ کے مقابلے میں قبر حسین کی زیارت کی بات کر رہے ہیں. مطلب یہ تھا, حج کہاں اور قبر حسین کی زیارت کہاں؟ میں تو حج کی بات کر رہا ہوں. سمجھے آپ؟ معصوم نے کہا یاد رکھ, میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب بھی ایک حج کے برابر ہے, حج کے برابر. اس نے حیران ہو کر کہا فرزند رسول قبر حسین کی زیارت کا ثواب ایک حج کے برابر ہے, حج کے برابر. معصوم نے کہا یاد رکھ, میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 7 حج کے برابر. اس نے کہا 7 حج کے برابر, 7 حج کے برابر, ایک قبر حسین کی زیارت 7. معصوم نے کہا ہرگز نہیں, یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر. گھبرائے تو نہیں ہے میں نے کہا 70 حج کے برابر, ایک قبر حسین کی زیارت کا ثواب 70. آج ہی ارادہ کر لیجئے گا, جس نے جتنا طاقتور ارادہ کیا وہ پہنچ جائے حسین کے روزے پر. 70 حج کے برابر, ایک
ایک قبر حسین کی معصوم نے کہا ہرگز نہیں، یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 700 حج کے برابر ہے۔ نے کہا 700 زندہ 700 حج کے برابر ایک قبر حسین کی زیارت کا ثواب 700۔ معصوم نے کہا ہرگز نہیں، یاد رکھ میرے جد حسین کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 70,000 حج مقبولہ۔ حج نہیں فرمایا، حج نہیں کہا، حج جی مقبولہ۔ یہ مقبولہ کیا؟ جب حاجی پلٹ کر آتے ہیں حج کر کے، پھر آپ دعوت کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، پھر وہ تحفے دیتے ہیں، اتنی شیشی پلاسٹک کی، آب زمزم، 4 کھجوریں، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ وہ کہتے ہیں حج تو پڑھائیں، تحفے قبول کریں، دعا کریں کہ اب اللہ قبول کر لے۔ یہاں آ گئے، ابھی راز پڑھنے لگا ہوں آپ کی کیا کہنے، راز پڑھنے لگا ہوں۔ دعا کریں، تحفے لیں، دعا کریں قبول کر لے۔ معصوم نے فرمایا حسین کے روزے کی ایک زیارت کا ثواب 70,000 حج میں پہلے ہی مہر لگا رہا ہوں، مقبول ہے۔ سنیے گا حضور عالم، تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ حج بہت مشکل عبادت ہے، بہت مہنگی عبادت ہے۔ حج بہت مہنگی عبادت ہے، مشکل بھی بڑی، مہنگی بھی بڑی، مشکل بھی بڑی۔ اس لیے فرمایا قرآن من استطاع الیہ سبیلا، پیسے ہیں تو پھر واجب ہوتی ہے، ورنہ واجب نہیں ہوتی، ورنہ واجب نہیں۔ پیسے ہیں تو پیسہ چاہیے، مشکل چاہیے، اور ایسی محتاط، یہ غلطی نہ ہو، یہ غلطی نہ ہو، یہ پیر پیچھے نہ ہو، ادھر نہ ہو، احرام ادھر نہ ہو، خوشبو نہ لگائیں، تیر نہ ماریں، کسی کو شکار نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، آنکھ ایسے نہیں اٹھے ادھر۔ اتنا مشکل ہے، انسان کانپتا رہتا، اوہ یہ غلطی ہو گئی، یہ تو نہیں ہو گیا، وہ تو نہیں ہو گیا، ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، مجھے آپ کو اللہ حج نصیب کرے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جو استطاعت کے بعد حج کیے بغیر مر گیا، میرے علی کے مطابق یہودی مر گیا، عیسائی مر گئے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں، مولا کائنات فرما۔ لیکن کیا ہے، جیسے پلٹے تو جناب یہاں یہ غلطی تو نہیں ہو، مچھر تو نہیں مر گیا، ادھر مچھر مر گیا تو یہ کرو، یہ دو کفارہ دو، ادھر مکھی مر گئی تو پھر لڑستا بنتا، یہ تو نہیں ہوگا، وہ یہ غلطی تو نہیں کی، یہ غلطی۔ ایک آدمی آ گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی راز پڑھنا، وہیں حج کے موقع وہاں سے ملے حکم معصوم کے، مولا میں بڑا پریشان ہوں، آقا بڑے، کیا ہوا؟ کہا مولا حج تو پڑھ لیا اتنی مشکل، لیکن مولا لگتا ہے ادھر یہ غلطی ہو گئی، مولا اب یاد آ رہا ہے ادھر یہ غلطی ہو رہی، اور مولا ادھر یاد آ رہا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، مولا پتہ نہیں اب کیا بنے گا، مولا میں تو حج پڑھ۔ معصوم نے فرمایا اتنا بتا دے، حج پڑھنے کے بعد جب سارے رکن پورے کرنے کے بعد تو واپس پلٹا تو تیرے دل میں میرے جد علی کی ولایت موجود تھی یا نہیں؟ فرمایا صبح قیامت تک یاد رکھنا، حج پڑھ کر آ جانا، پھر دیکھنا ولایت علی ہے یا نہیں ہے، پھر چین سے سو جانا، تمہارا حج جانے میرے جد علی کی ولایت جانے۔ لرزنے لگا، 70,000 حج مقبولہ، ایک قبر حسین کی زیارت کا ثواب، 70,000 حج مقبولہ، ایک قبر حسین کی زیارت کا ثواب۔ سنیے گا حضور علیہ، ذرا سنیے گا۔ لرزنے لگا، کانپنے لگا، آنکھیں پترا گئیں، چہرہ زرد ہو گیا، موت کے پسینے آنے لگے، لرزتے لرزتے بزم فرزند رسول سے باہر بھاگ گئے۔ مولا دیکھتے رہے، جب چلا گیا تو وہ جو شاگرد بیٹھے تھے معرفت والے آپ جیسے، اور انہوں نے کہا قربان جائیں فرزند رسول، قربان جائیں۔
آج تو زیارت حسین کی وہ فضیلتیں بیان کر دی کہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا۔ معصوم نے انہیں دیکھ کر کہا کیا پڑھا میں نے؟ غور فرمائیے گا معززین گجرا، میں نے کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ کہا صدقے جائیں آپ نے پڑھا 70,000 حج مقبولہ، ایک قبر حسین کی زیارت کا ثواب۔ معصوم نے کہا یاد رکھنا یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے نا، 70,000 حج کا ثواب، قبر حسین کی زیارت، یہ جو میں نے بیان کیا یہ تو اس کے ظرف کے مطابق تھا۔ جی بسم اللہ، نوازی شاہ، یہ جی مہربانی، یہ تو نوازی شاہ، یہ تو اس کے ظرف کے، اگر زیادہ پڑھ دیتا کلیجہ پھٹ جاتا، کلیجہ پھٹ جاتا، یہیں تڑپ کے مر جاتا۔ وہ شاگردوں کو فرزند رسول اس کا مطلب ہے اور بھی زیارت حسین کی فضیلت ہے، مولا بیان کرے نا، آقا بیان کریں۔ ارشاد فرمایا کیا پڑھا میں نے؟ مولا آپ نے فرمایا ایک قبر حسین کی زیارت، 1000 حج کا، 70,000 حج مقبول۔ معصوم نے کہا یاد رکھنا اس عزتوں والے رب کی قسم جس نے میرے جد کو نبوت مجھے امامت عطا کی ہے، جب حسین کا زوار قبر حسین کی طرف بڑھتا ہے تو زوار کے ایک ایک قدم پر اللہ 70,000 حج کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حکم کیا ہے؟ اس لیے جب آپ جائیں گے نا زواری پر انشاءاللہ تو حکم یہ ہے زوار کو، جب آپ اتریں گے سواری سے تو آپ کا دل چاہے گا دوڑتا ہوا میں قبر حسین سے لپٹ جاؤں، نہیں، ایسا نہیں۔ حکم یہ ہے جب حسین کی قبر کی طرف چلو تو قدم چھوٹے چھوٹے رکھو، اب سمجھے، تاکہ ایک ایک قدم پر 1000 حج کے ثواب ملیں۔ فرمایا، معصوم نے فرمایا قدم چھوٹے چھوٹے رکھنا ہے، قدم چھوٹے چھوٹے۔ پھر دوسرا راز کیا ہے؟ دوسرا راز یہ ہے کہ جب میں قبر حسین پر پہنچا اور میں نے چاہا کہ میں روضہ اطہر ذریعے مطہر کو ہاتھ لگاؤں تو میرا آئینہ میرے سامنے آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اوہو، میں سر کے بالوں سے پیر کے ناخون تک آلودہ گناہ ہوں، میں کہاں فرزند رسول کا روضہ اطہر کہاں، ذریعہ مطہر کہاں، ہاتھ جا رہا ہے اور آئینہ میرے سامنے، صحیح ہے نا؟ سب کے لیے آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے نا؟ بولی ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے۔ اللہ کرے معززین گجرات ذرا میری بات کو سمجھیں، یہ ہاتھ میرا اور آپ کا سچی بات ہے اس قابل نہیں ہے کہ امام حسین کے ذریعے مطہر سے مسو، نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ وہاں تو پہنچ گئے، اب اس کا اہتمام دیکھیں۔ اہتمام یہ ہے کہ ایک عجیب راز ہے، راز یہ کہ میں اور آپ اکٹھے چلے تھے، میں نے دیکھا جب میں پہنچا ہوں تو آپ 1 گھنٹے سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے، میں رش میں پھنسا ہوا ہوں، میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ آپ جو ہے میرے بعد چلے تھے، آپ پہلے روزے پر پہنچ گئے، سمجھیے گا عموماً یہ باتیں پڑھی نہیں جاتی ہیں ممبر سے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ سنیے، وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس مرکز عصمت، اس کے روضہ اطہر پہ ہاتھ لگ جائے، نہیں۔ پھر اللہ نے اہتمام کیا ہے، جب زوار قبر حسین کی طرف چلتا اللہ ایک ایک قدم پر 1000 حج کے ثواب، 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور سارے گناہ مٹا 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 کر جیسے ہی زوار قبر حسین کے قریب پہنچتا ہے اللہ سارے گناہ مٹا کر ایسے کرتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک صلوات با آواز بلند پڑھ لیجئے۔
تو معصوم سے ملنے کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف زیارت، کون سی زیارت بتائی میں نے؟ ماشاءاللہ مفاتی میں دیکھیے گا، وہ سرداب جو میں نے کہا تھا، اللہ کرے آپ وہاں زیارت کے لیے جائیں تو وہ سامرہ میں وہ جو گنبد ہے 10ویں امام کی قبر مطہر بھی اسی ذریعے میں ہے، 11ویں امام کی جناب حکیمہ خاتون صلوات اللہ، جناب نرجس خاتون صلوات اللہ، امام زمانہ کی مادر گرامی، سب قبور ہائے مطہرات ایک ہی ذریعے کے، چاروں ایک ہی ذریعے کے اندر ہیں۔ وہیں آگے 11ویں امام کے گھر کا، 10ویں امام کے گھر کا سرداب ہے، تہ خانہ۔ ہمارے امام زمانہ کو آخری بار وہیں دیکھا گیا تھا، اس کے بعد غیبت ہو گئی، آخری بار آپ وہیں جو گئے۔ تو جب آپ جائیں گے تو سرداب میں اعمال کرنے کے ہیں، اعمال، ان اعمال میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ زیارت آل یاسین ہے۔ امام زمانہ نے فرمایا جو باقاعدہ ہر جمعے کو زیارت آل یاسین پڑھے گا، میں وعدہ کرتا ہوں خود اس سے ملنے آ جاؤں۔ جی ہاں، امام زمانہ سے ملاقات۔ ایک اور عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ نماز امام زمانہ، 2 رکعت نماز ہے۔ اس کو اس طرح پڑھیں گے، پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں گے اور سورہ توحید پڑھیں گے، دوسری جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک فرق ہے، ایک فرق یہ ہے کہ جب پڑھیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس کو 100 مرتبہ پڑھیں گے، یہ نماز امام زمانہ۔ اس پر بھی وعدہ کیا ہے، کوئی معصوم نے فرمایا کوئی مشکل میں پھنس جائے، بیماری میں، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، مصیبت ہے، بے روزگاری ہے، مقروض ہے، ذہنی الجھن ہے، گھبرا گیا ہے، خوف میں مبتلا ہو گیا ہے، معصوم نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھر کی چھت پر، اکیلے کمرے میں، مسجد میں، امام باڑے میں، دریا کے کنارے، جنگل میں، صحرا میں، پانی کے کنارے، کنویں کے کنارے، اگر کوئی کھڑے ہو کر 20 منٹ کی یہ نماز پڑھے گا، میں خود آ کر کہوں گا آ گیا ہوں، بتا تیری ضرورت کیا ہے؟ جی سبحان، دونوں رکعتوں میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب رک جائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نہیں کہنا ہے، ایاک، تشدید ہے یہ کے اوپر، ایاک نعبد ہے، ذہن میں رہے، تلفظ غلط ہو گیا، مخرج غلط ہو گیا، محنت ضائع ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئے؟ سورہ ہم تو سب پڑھتے ہیں نا، پڑھیے ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نہیں کہنا ہے، یہی خطرہ ہے، الحمدللہ نہیں کہنا ہے، اس سورت کو ٹھہر کر پڑھنا ہے، 70 بار 7 بار پڑھ کر کسی بیمار پہ پڑھیں اسے شفا مل جاتی ہے۔ اس پر تو تعلیمات اہل بیت یہ ہے، یہ وہ سورہ ہے مردے پر پڑھ دی جائے اسے زندگی مل جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ اصل بات یہ ہے اس میں کچھ راز ہیں، اب وقت بھی اتنا نہیں ہے۔ راز یہ ہے جیسے ہے نا الحمدللہ، الحمدللہ نہیں پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے الحمدللہ پڑھا، ہم کو دال سے ملا دیا تو لفظ بن جائے گا دلل، الحمدللہ بن گیا نا، بولے نا ہوں ہاں کریں، الحمدللہ۔ تو یہ دلل ہے، یہ شیطان کا نام ہے، کتنا خطرناک ہے۔ اگر آپ نے پڑھا الحمدللہ، الحمدللہ دلل، تو دلل شیطان کا نام ہے، بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے، سمجھ میں؟ اچھا یہ صرف آپ کے معصوم کی تعلیم ہے، دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ شیطان کہاں کہاں سے حملہ کر دیتا ہے۔ میری بات بور تو نہیں کر رہے؟ پڑھیں گے کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، فرق ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبدو نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں اگر پڑھا ایاک نعبدو تو کناب پڑھیں گے آپ، کناب پھر شیطان کا نام ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، کنستعین نہیں پڑھنا ہے، چونکہ جب کہا ایاک نستعین تو کنس پھر شیطان کا نام ہے۔ عہد نصراتک، عہد نصرات نہیں پڑھنا، عہد نصراتک مستقیمہ، 4 منزلیں یاد رکھی۔ ایاک نعبد، اب سمجھ میں آ گیا، و ایاک نستعین، اس طرح پڑھنا، ٹھیک ہو گیا؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم صاحب؟ توجہ ہے؟ تو 2 رکعت نماز ہے، میں کہہ رہا ہوں جب پڑھیں تو پھر پورے ڈھنگ سے پڑھیں اور پورے قاعدے سے پڑھیں تاکہ فائدہ ہو جائے۔ اور ایک بڑی مسٹیک ہوتی ہے، وہ ذرا میں آپ کی نہیں کہہ رہا ہوں، بچے کر لیتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بچوں کو ذرا بتا دوں۔ آج امام حسین کی مجلس ہے، تو اب آپ نے پوچھا ہے کہ یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جب نماز پڑھیں تو آپ متصل ہو جائیں اپنے مولا کا 12ویں امام کے سرکار کے ساتھ، تو وہ کیسے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ پاک رہے حرام سے، یہ زبان جو ہے وہ حرام سے بھی پاک رہے اور نجس سے بھی پاک رہے، حرام سے بھی پاک رہے اور نجس سے۔ حرام کیا ہے؟ حرام آپ سب جانتے ہیں، رشوت لینا، چوری کرنا، دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، دوسرے کے مکان پہ قبضہ کرنا، یہ سب حرام ہے، نسلوں میں حرام ہوتا چلا جائے۔ اوہ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی، بڑا مشکل کام ہے۔ نام لینا تو ہے، وہ سب لے رہے ہیں، میں بھی لے رہا ہوں، آپ بھی لے رہے ہیں، لیکن نہ یہ حرام سے زبان کو بچانا ہے، زبان کو حرام سے بچانا ہے۔ اگر میں یہاں سے ایک اینٹ اٹھا کے بھاگ جاؤں، چوری کر کے ایک اینٹ لے کے چلا جاؤں، باہر سے ایک اینٹ اٹھا کے، حیدر شاہ کا گھر بن رہا ہے، ان کی ایک اینٹ اٹھا کے چلا جاؤں اور وہاں جا کر اپنے میں اس پہ 5 کروڑ روپے لگاؤں، اب کوٹھی بناؤں، وہ اینٹ بھی اس میں لگا دوں، اس 5 کروڑ کی کوٹھی میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائی، جی بسم اللہ، اب مجھے یہ بات بتا دیجئے، تو جب نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، اب کیا آپ اس کے اندر کرا رہے ہیں؟ عزاداری کرا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ، کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ نہیں، اسلام کو گوارا نہیں ہے کہ ایک اینٹ کسی کی لے آئے ہو، اگر چوری کی، غصب کی اینٹ بھی اگر تمہارے پاس موجود ہے، اسلام تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پر مار دے۔ غور کرو، جو اسلام چوری کی اور غصب کی اینٹ گوارا نہیں کرتا، وہ غصب کے پورے باغ کہاں گوارا کرتا ہو؟ وہ غصب کی جاگیریں کہاں گوارا کرتا ہے کہ آپ جاگیر ہی کسی کی لوٹ، کسی کے گھر قبضے میں کر لیں، کسی کی زمینیں قبضے میں کر لیں، اسلام کو گوارا نہیں۔ غور فرما رہے ہیں میرے محترم سامنے، توجہات ہیں حضور عالی۔ پھر یہ کہ یہ زبان جو ہے ماں باپ کے آگے بے ادب نہ ہو جائے، یہ وہ راز بتا رہا ہوں جہاں سے امام زمانہ کے قریب آئیں، پھر وہ توفیق دے گا کہ دل میں اس کا عشق پیدا ہو۔ اب تو پورا پورا دن گزر جاتا ہے، کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کہ ماں باپ کا جو بے ادب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، اللہ ایسے شخص کی زبان سے دعا کی تاثیر کو چھین لیتا ہے۔ دعا کی تاثیر ہی نہیں ہے تو اب بلاتے رہو امام زمانوں کو، کیا آپ کا ان کا رابطہ رہ جائے؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کو قاعدے سے۔ ایک بچے مسٹیک کرتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہے، نماز باطل ہو جاتی۔ میں ذرا بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی ناراض تو نہیں ہوں گے بڑے بیٹھے میں کہ کہیں گے جناب آپ ہمیں یہ باتیں سکھا رہے ہیں، ہم تو سب جانتے، آپ سب جانتے ہیں، کوئی بچوں نے ایک آدھ مسٹیک، چونکہ اس نماز کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آدھی رات کو پڑھیں، جنگل میں پڑھیں، دریا کے کنارے پڑھیں، مکان کی چھت پہ پڑھیں، کمرے میں اگر بتی عطر لگا کر پڑھیں۔ یہ جو پرفیوم لگاتے ہیں نا، پرفیوم نہ لگائیں، یہ نجیس ہے۔ یہ پرفیوم جو آپ لگاتے ہیں یہ نجیس ہے، جو چیز نجیس لگ گئی تو اب نماز کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب تو نجیس ہوا میں، آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے نہا کر پرفیوم لگا لیا۔ اب وہ جو ہے آفٹر شیونگ علیحدہ ہے، اور یہ ویسے بھی شیو بنانا حرام ہے، شیو بنانا ہمارے ہاں حرام ہے، ان کے ہاں داڑھی مستحب ہے، ہمارے ہاں داڑھی واجب ہے، توجہ ہے نا؟ تو یہ اس طرح سے لگانا حرام ہے، فعل حرام کر کے آپ امام زمانہ سے رابطہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو یہ پرفیوم جو لگاتے ہیں، عزت میں آپ تشریف لے آئے پڑھنے کے لیے، بس اب میں زیادہ ہی نہ کرتا چلا جاؤں، بس اب جلدی سمیٹوں اور انہیں وقت دے دوں، بس 1-2 باتیں، بس اب جلدی میں آپ کو ممبر دے رہا ہوں۔ اچھی خوشبو لگائیں،
جو پاکیزہ خوشبوئیں، ان میں اچھی خوشبوئیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں وہ لگائیں. میں اتنا کروں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ یہ کرتے ہیں، مجھے ذرا کھڑا ہونا پڑے گا، بے ادبی نہ سمجھنا. وہ یہ ہوتا ہے کہ نماز بس ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، ذرا ایسے ہی رہنے دو، میں صرف بتانا چاہتا ہوں. بس بیٹا ٹھیک ہے بچے، بس دیکھیں اب نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ، یہ 2 رکعت نمازیں، بس بیٹا بس 2 رکعت نمازیں امام زمانہ پڑھ رہے ہیں. اب اس میں مین غلطی کہاں کر گئے؟ آپ کل کہیں جی ہم نے تو نماز پڑھی ہے اور جناب علی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ہمیں تو یہ نہیں. اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ بھائی میری کوئی اوقات ہے میں آپ کو کوئی ایسی بات بتاؤں. اب جب آپ دونوں رکعت پڑھ لیں گے، دونوں آپ نے قرات کر لی، سورہ فاتحہ کس طرح پڑھنی ہے سید؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ دونوں، اور پھر سورہ توحید پڑھنی ہے آپ. ٹھیک ہے. اس کا ایک طریقہ یہ کہ 7 بار سورہ توحید پڑھیں، نہیں ہے. محدث قمی نے مفاتیح الجنان میں ایک ہی بار لکھا ہے کہ ایک ہی بار، جیسے فجر، بس وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین 1 مرتبہ، سورہ توحید 1 مرتبہ پڑھیں. اب جب آتے ہیں دیکھیں یہ رکوع ہے، ہم ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر، ایسے کرتے ہیں نا بھائی رکوع، بولیے نا. نماز باطل ہو گئی، نماز باطل ہو گئی، نماز حرام ہو گئی. آپ نے قرات بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، ایک واجب کو ٹھکرا دیا ہے. وہ واجب پتہ کیا ہے؟ اس واجب کا نام ہے قیام برکوع متصل. رکوع سے پہلے ایک قیام واجب ہے اس نماز میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے سکھائی. اس کو اگر ادا نہیں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. وہ قیام کیا ہے اس کو دیکھ لیجیے، میں دکھا کر بتا. جب آپ نے دونوں کسی بھی نماز میں، یہ نہیں کہ نماز امام زمانہ میں، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں واجب یا مستحب، تو جب آپ قرات کرنے کے بعد قیام کے جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں ایسے نہیں جائیں گے اللہ اکبر، نہیں، یہ باطل ہو. یہاں قیام کریں اللہ اکبر، اس طرح رکوع کریں. خبر میں آ گیا؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. خبر میں آ گئے جناب علی؟ یہ جو رکوع ہے اب صحیح ہوا ہے کہ ایک لمحہ یہاں گھنٹوں نہیں رکنا ہے، منٹ نہیں رکنا، بس ایک چشمے زدہ اللہ اکبر، اور یہ ٹھیک ہو گیا. اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی. معصوم نے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا میں اس سے ملوں گا. تقریر کا آخری جملہ، اور واجب الاحترام کو میں ممبر دے دوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ عدل قائم ہو جائے گا؟ اتنی بگڑی ہوئی دنیا، ارے بھائی اتنی جلدی تو ایک گھر میں عدل قائم نہیں ہوتا. آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے امام کے آتے ہی پوری دنیا سنور جائے گی. تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی. یہ کیسے ممکن ہے؟ سنیے حضور یار، راز سنیے. حضور علی جیسے ہی امام زمانہ کا ظہور ہوگا، جیسے ہی آپ کا ظہور ہوگا، ظہور کے اعلان کے ساتھ سائنس آف ٹیکنالوجی ختم ہو جائے. جتنی سائنس آف ٹیکنالوجی ہے ختم ہو جائے گی. ادھر آپ کے سنیے گا عدل کیسے قائم ہو جائے گا پوری دنیا. ادھر آپ کے ظہور کا اعلان ہوگا، اس کے بعد دودھ والا دودھ میں پانی ملانا چاہے گا، پانی دودھ میں شامل ہونے سے انکار کر دے. جی بسم اللہ. اللہ آپ کو یوں عدل قائم، بس وہ آ جائے، ظہور ہو جائے گا، مکے میں اعلان ہو جائے گا، آپ سب پہنچ جائیں، سب پہنچ جائیں، ذوالجناح پہ سوار ہو جائے. جس طرح یہ کون سا ذوالجناح ہے؟ وہی جو 10 محرم امام حسین کے. یہ اب راز ہیں، یہ اسرار ہیں، یہ اماموں کے راز ہیں. امام جان تلوار کیسے گئی، باقی امام زمانہ تک تلوار کا سفر کیسے رہا، یہ راز. ذوالفقار کا تلوار، ذوالفقار، یہ راز، یہ سب راز ہیں.
یہ آقا جانتا ہے، یہ بادشاہ جانتا ہے۔ ذوالجناح زخمی بہت ہو گیا، جیسے اللہ نے امام کو زندگی دی، مالک ہے، حی القیوم ہے، علی کل شیء قدیر، وہ جسے چاہے زندگی دے سکتا۔ ذوالجناح کو بھی زندگی دی، ذوالجناح کو بھی زندگی دی، اس لیے زندگی دی ہے، حسین کا آخری ناصر ہے۔ جی ہے حیوان مگر حسین کا آخری ناصر، جب کوئی نہیں رہ گیا بس یہی رہا۔ کون سی جگہ ہے؟ اب اس پر بحثیں ہیں علماء کرام کی، سائنسدانوں کی، برمودا ٹرینگل ہے، کون سی جگہ ہے، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، یہ سب افواہیں، وہی جانتا ہے بادشاہ کہ کہاں اس کا قیام ہے۔ بہرحال جہاں آپ کا قیام ہے وہیں نماز کا حجرہ ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کو آپ کے بیٹوں نے بھی نہیں دیکھا ہے، جو آپ کی آل اطہار ہے اس نے بھی، جس کی آپ زیارت پڑھتے ہیں، جو جمعے کا دن ہے، محدث قمی نے لکھی، آپ کا وہاں جس وہاں مصلی ہے، جہاں حجرے میں آپ کا مصلی ہے وہیں حجرے کے باہر یہ ذوالجناح کھڑا ہوا ہے۔ میں زیادہ نہیں پڑھوں، بس دو ہی جملے آپ کو پتا، بس ہی۔ اور مصلی کے سامنے وہی علم جو جناب عباس فرات پر لے کر گئے، وہ علم لپٹا ہوا وہی علم ہے جناب عباس۔ جس ٹائم اذن ظہور ہو جائے گا، ذوالجناح اپنے سمز زمین پر مارنا شروع کر، علم کا پھریرا کھلتا چلا جائے۔ میں بس اب ایک ہی جملہ پڑھوں گا، ممبر دے دوں گا، بس عزت آپ کو واجب الاحترام۔ علم کا پھریرا کھلتا چلا جائے گا، اور علم کے پھریرے سے جناب عباس کے پاکیزہ بازوؤں کا خون بہنے لگ جائے گا۔ اسی ذوالجناح پہ معززین گجرات سوار ہوں، میرا آقا علم ہاتھ، آپ سب پہنچ جائیں گے جہاں انشاءاللہ۔ لیجئے مکے سے مولا کا جلوس روانہ ہو جائے، مولا کی سواری روانہ ہو جائے۔ بس آخری جملہ سنیے، مکے سے چل کر پہلا قیام آ جائے گا کوفہ کے صدر بازار میں پہنچ کر میرا مولا ذوالجناح کی لجام کو کھینچ دے۔ ذوالجناح رک جائے گا، پھر 61 ہجری 10 محرم حسین ابن علی کے پاکیزہ ہاتھوں سے جو ذوالفقار نیام میں گئی تھی، پھر حسین کا بیٹا پہلی بار ذوالفقار کو نیام سے باہر نکالے اور ذوالفقار کو چاروں طرف لہرا کر آواز دیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے سکینہ کے منہ پہ تمنا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے علی کی بیٹیوں کی چاہت، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اکبر کے کلیجے میں